درود شریف پڑھ لے بھائی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا رحيم يا كريم اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارز عنا. يا الله يا رحيم يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا فاعف عنا. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا رحيم يا كريم يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا الله يا رحيم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكرمنا واكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے مولا کریم تو ہی رحیم ہے تو ہی رحمان ہے دنیا اور آخرت میں تو ہی رحم کرنے والا ہے. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. اے اللہ یہ مبارک راتیں چل رہی ہے جس میں ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ثواب ہے. الہ العالمین ایسی مبارک راتیں ہمیں نصیب فرمائی ہے اس کی وصولیابی کی توفیق عنایت فرما. مولا کریم آج قرآن کا ختم ہوا ہے. اے اللہ ختم قرآن پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ان حافظوں نے بڑی محنت کر کے اے اللہ قرآن کا ختم فرمایا ہے. انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں اللہ جمع فرمایا ہے. اے اللہ انہوں نے بڑی کاوش اور کوششیں کر کے قرآن کا حفظ فرمایا ہے. اور آج اے اللہ تراویحوں میں کھڑے ہو کر اے اللہ انہوں نے ختم کیا ہے. ان کے ختم کرنے کو قبول فرما. ان کے پڑھنے کو قبول فرما. ہمارے سننے کو قبول فرما. اے اللہ تمام سامعین کے سننے کو قبول فرما. مولا کریم اے اللہ قرآن کریم سے ہمیں والہانہ محبت نصیب فرما. اے اللہ آقا مدنی علیہ السلام کی ہم نے حدیثیں سنی ہے ہم نے پڑھی ہے. آقا نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو اپنے پس پش ڈال دیا یہ قرآن اس کو جہنم میں لے جائے گا. اے اللہ آج ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے. آج ہمارا ماحول بگڑ رہا ہے. آج چینجنگ آ رہی ہے. کیا وہ زمانہ تھا کیا وہ وقت تھا جب قرآن کریم کو جب سنتے تو اے اللہ مشرکین مکہ بھی سنتے ہو جاتے تھے. قرآن کریم کی جب تلاوتیں ہوتی تھی تو مشرکین مکہ بھی چپکے سے سننے آیا کرتے تھے. اے اللہ کیا وہ دور تھا کہ وقت کے پیغمبر اپنے صحابہ سے کہتے میرے صحابہ تم قرآن سناؤ میں تمہارا قرآن سنوں. اے اللہ آج قرآن سے ہماری دوری ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا. اے اللہ قرآن سے محبت کرنے والا بنا. قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا.
اے اللہ رمضان میں تو تھوڑے ایام ہم نے قرآن کھول لیا، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے اے اللہ قرآن پھر طاق کی زینت بن جاتا ہے، الماریوں کے حوالے ہو جاتا ہے، گلابوں اور جزدان کے حوالے ہو جاتا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اے اللہ وہ شکایت جو آقا مدنی علیہ السلام میدان حشر میں کریں گے، اے اللہ یہ میری قوم نے، میری امت نے میرے پیچھے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اللہ وہ شکایت میں ہمیں شامل نہ کر دینا۔ اللہ آقا شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا لے، اے اللہ قرآن پر عمل کرنے والا بنا لے۔ اے اللہ قرآن اے اللہ دستور حیات ہے، اس میں ہماری زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، لیکن ہم نے آج تک قرآن سے معلوم نہیں کیے ہیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے اپنے اے اللہ حالات اور اپنی حیات گزارنے کے اے اللہ طریقے معلوم کرنے کی توفیق عنایت فرما، علماء کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ قرآن کے علم رکھنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ابھی حالات ایسے چل رہے ہیں کہ لوگوں نے علماء اور اے اللہ عوام کے درمیان اے اللہ دوری پیدا کرنے کی سازشیں رچی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے علماء سے جوڑنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم اے اللہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، رمضان گزرتا چلا گیا ہے، اے اللہ اس آخری عشرے کو آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اے اللہ جہنم کو تو نے بار بار بئس المصیر وساءت مصیرا اس طرح کے الفاظ سے یاد کیا ہے، بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، خطرناک وادی ہے جس کو ویل سے تو نے تعبیر کیا ہے، اے اللہ جس کو خطرناک ہونا تو نے بیان کیا ہے۔ اے اللہ نار کو تو نے نار اللہ کہا ہے، یہ نار کوئی معمولی نار نہیں ہے، یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، یہ دنیا والوں کی آگ نہیں ہے کہ نجومی لوگ جو سالہ سال سے جلاتے تھے ان کی آگ بھی ایک دن بجھ گئی تھی، لیکن یہ آگ تو وہ آگ ہے جو اللہ تو نے جلائی ہے، جس میں اللہ جو بھی گرے گا وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں جہنمی کو جب پیاس لگے گی تو اس کو پیاس کی فریادیں کرے گا، پانی پانی مانگے گا، جب اس کو ایک گلاس میں کھولتا ہوا خون پیپ دیا جائے گا وہ پیاس کے مارے پھر بھی اپنے ہونٹوں سے لگا لے گا، جب ہونٹ چھوئیں گے اس کو تو اوپر کا ہونٹ اٹھ کر پیٹھ تک پہنچ جائے گا، نیچے کا ہونٹ گھٹنوں تک پہنچ جائے گا۔ اے اللہ یہ آگ کی سختی تیرے پیغمبر نے بیان کی ہے، جب وہ پھر بھی پیاس کرتا رہے گا اور ایک گھوٹ پیے گا اس کی تمام آنتیں کٹ کر پیچھے کے راستے سے باہر نکل جائے گی۔ اے اللہ جب دنیا کی آگ ذرا سی ہمیں لگ جاتی ہے بے چینی طاری ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی گرمی کا موسم تو اور الجھنیں ہو جاتی ہے، طرح طرح کی ٹیوبیں اور طرح طرح کے مرہم تلاش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی راحت نہیں ملتی ہے۔ اے اللہ وہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی کہ جہاں کوئی راحت نہیں ملے گی۔ اے اللہ ایسی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے۔ اے اللہ تمام سامعین کی، حاضرین کی، اے اللہ غائبین کی، سب کی اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے ماں باپ کی، اے اللہ ہمارے متعلقین سے کی، اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کی، اے اللہ علماء کے ساتھ اے اللہ والہانہ تعلق رکھنے والوں کی، اے اللہ قرآن سے محبت کرنے والوں کی، علم کی قدر کرنے والوں کی، اے اللہ تراویح سننے والوں کی، قرآن سننے والوں کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما لے۔ اللہم اجرنا من النار،
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں جہنم سے بچا لیجیو، اے اللہ میں جہنم سے بچا لیجیو، اے اللہ میں جہنم سے بچا لیجیو۔ اے اللہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم جہنم میں داخل ہو سکے، ہم تو جنت کے سوال کے بھی حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہی گناہ کیے ہیں، ہم تو اپنے آقا کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن آقا نے فرمایا کہ رمضان میں تم جنت الفردوس کا سوال کرو، ان کا حکم ہے، اس لیے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجیو، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجیو۔ ہم اس لائق تو ہے نہیں کہ تیری جنت میں پاؤں رکھ سکے، لیکن تیری مہربانی ہو جائے، اللہ تیرا کرم ہو جائے، تیرا فضل ہو جائے، اللہ تیرا رحم ہم پر تعریف فرما دے، اور اے اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ جس سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں اور جہنم سے دور ہو جائے۔ مولا کریم، اے اللہ آج قرآن کا ختم ہوا ہے، ہمارے ان بچوں نے پڑھا ہے، اے اللہ ان سے پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ حق تو ان کا تھا کہ وہی لوگ دعا کرتے، لیکن اے اللہ ان کی ذرہ نوازی ہے، ایک مسافر کو انہوں نے موقع دیا ہے اور مسافر کی دعا رد نہیں کرتا ہے، تو اللہ میں تو ایک مسافر ہوں جو ان کی بستی سے گزرا ہوں، تو اتفاق سے انہوں نے موقع دے دیا ہے، مولا کریم ان کی ذرہ نوازی کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرما لے، اور اے اللہ اس بستی کا بیڑا پار فرما دے، یا ہدایت کی فضا قائم فرما دے، آپس میں محبت اور الفت پیدا فرما دے، ان کو خوشحالیاں عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں عزت آبرو میں اولاد میں اے اللہ برکت ہی برکت عطا فرما دے۔ مولا کریم ہمارے حافظوں نے بھی بڑا شرف مجھے دیا ہے، اے اللہ ان کی ذرہ نوازی کو قبول فرما، حق تو ان کا تھا میں نے لے لیا ہے، اے اللہ ان کے حق دینے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے الفاظ دعا کے کچھ اور ہوتے انہوں نے ختم کیا ہے، میں تو ایک مسافر ہوں، اے اللہ میں اپنے الفاظ میں دعا کر رہا ہوں، ان کی دل کی تمناؤں کو تو جانتا ہے، ان کے دل میں کیا ہے اللہ تو جانتا ہے، یہ کیا مانگنے والے تھے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ ان کے جو مانگنے کے ارادے تھے وہ بھی قبول فرما، میں نے جو مانگا وہ بھی قبول فرما، حاضرین کے دل میں جو اللہ جائز مرادیں اس کو بھی پورا فرما۔ مولا کریم ان میں جو بیمار ہے، ان کے رشتہ داروں میں متعلقین میں جو بیمار ہے، اس کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ مولا کریم اے اللہ ان کی ضرورت کو اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما، جو قرض میں مبتلا ان کے قرض کی ادائیگی اپنے غیب سے پوری فرما۔ مولا کریم علماء کا ہم پر سایہ قائم دائم فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، اے اللہ دین کے تمام شعبوں کی، مراکز کی، اور اے اللہ دین کی محنت کرنے والوں کی، دین کے راستوں میں چلنے والوں کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ مولا کریم ان کی قربانیوں کو اے اللہ قبول فرما کر امت کے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم ہماری دعا کو اپنے فضل کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، تمام صحابہ، تابعین، تابعین، بزرگان دین، تمام ولیوں کے صدقے میں، اور اے اللہ یہ حفاظ کے صدقے میں، امام صاحب کے صدقے میں، اور اس مسجد میں اے اللہ حاضر ہونے والوں میں جو نیک بندہ ہے جس کی عبادتیں تجھے پسند ہے، اس کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔